زیادہ تر گھر کا کھانا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی حیات میں، میری حیات میں، ہماری سوسائٹی میں جو ہے یہ جو موتیں واقع ہو رہی ہے اس کے اندر کمی آپ کو خود بخود کچھ ہی سالوں کے اندر نظر آئے گی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر لمبی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کروں، لیکن یہ ایک اہم بات تھی۔ آج سوسائٹی کے حالات ہمارے دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں یا چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں یا ہمارے بڑے بزرگوں کو دیکھتا ہوں، ہماری عورتوں کو دیکھتا ہوں، وہ کھانے پینے کے مسئلے میں کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ ہر ہفتے میں 1 یا 2 3 دن ہوٹل کو چلے جاتے ہیں۔ روزانہ کی دعوتوں کا تو یعنی اس کی تو کوئی کاؤنٹنگ، کوئی گنتی نہیں ہے کہ دعوتوں پر دعوتوں کا اہتمام ہے، تو یہی حالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو برادران اسلام، میں اپنی بات کو مزید آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا کہ انسان دیکھتا ہے کہ دن بدن اس کو بیماری آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد میں کچھ افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو فالج ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ ہو جاتا ہے۔ انسان جو چلتا پھرتا کل تک ہم کو نظر آتا تھا، یہ بستر پر پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کی صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ پھر کبھی آپ دیکھیں گے نظام بصارت ختم ہو جاتی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، یا دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ اپنے بیوی بچے، جن بیوی بچوں کے لیے رات دن ایک اس نے کیا، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے مکانات کے لیے، ان کی رہائش کے لیے پیسے کو پانی کی طرح جس نے بہایا، رات دن جس نے جدوجہد کی، اپنی ساری زندگی کو اس نے نچوڑ دیا، یہی بستر پر پڑا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ نظام بصارت ختم ہو جاتی ہے، نظام سماعت ختم ہو جاتی ہے، نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ انسان کو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی کہانی ہماری ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ یہی ہماری کہانی ہے، یہی ہماری زندگی ہے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان اپنی 20 سالہ یا 15 سالہ یا 25 سالہ زندگی میں جو دولت اس نے بنائی ہے، جو جدوجہد، جو رات اور دن ایک کر کے اس نے محنت جمع کی ہے، جو مکانات اس نے تیار کیے، جو پراپرٹیز اس نے تیار کی ہے، جو بھی تجارت اس نے کھڑی کی ہے، یہ تمام کی تمام جیسے ہی انسان بستر پر یا وینٹیلیٹر پر یا بیمار پڑ جاتا ہے، اولاد آگے بڑھتی ہے، بچے آگے آتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس مال کو تقسیم وراثت کا مسئلہ لے کر بعض خاندان کے اندر لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جس نے یہ مال کو کمایا وہ اتنا بے اختیار ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے بچوں کو سمجھا بھی نہیں سکتا، وہ اتنا بے اختیار ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بچوں میں وراثت کو تقسیم بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم سورہ دخان میں کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، کم ترک من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے مکانات تھے، کتنے باغات تھے، کتنے عیش و عشرت کی جگہیں تھی جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے تم نے اپنا مال خرچ کر کے تیار کیا۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر تم آج اس دنیا سے چلے گئے، جس کے اندر تم، تمہارے بیوی بچے، تمہارے رشتہ دار عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اور اسی مال کے ذریعے، جیسے دوسری جگہ پر قرآن کریم دنیا کی زندگی کو لے کر یہ فرماتا ہے، انما الحیات الدنیا زینۃ وتفاخر بینکم اور وتکاثر من الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں تم نے جو کچھ مال حاصل کیا ہے، یہ مال تم نے جو کچھ جمع کیا ہے، یہ مال کے ذریعے تم غرور، لوگوں کے بیچ میں تکبر کرنا چاہتے ہو۔ تیرا مکان ایسا ہے تو میرا مکان ایسا ہے، تیرے ہاتھ میں موبائل اتنا قیمتی تو اس سے زیادہ قیمتی میرے یہاں پر موجود ہے، تیری سواری اتنی قیمتی تو اس سے زیادہ قیمتی میری سواری ہے۔ یعنی اس طریقے سے انسان ایک کمپٹیشن کی دنیا کے اندر قدم رکھ دیتا ہے کہ ایک انسان